الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا محمد سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى جميع الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ کے اسباق میں دہرا رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے دوسرے حصے کو میں پڑھ رہا تھا۔ علماء کی زبان میں
فرعون کے غرق ہونے کے بعد اور بنی اسرائیل کے ساتھ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلسلے پیش آئے، اس دنیا سے پردہ فرمانے تک کا حصہ یہ دوسرا حصہ کہلاتا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے یہاں تک سبق دہرایا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے اور قوم میں سے بعض لوگوں کو بچھڑے کی پوجا کرتے دیکھا، تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو جلال آیا، اور اس موقع پر قوم سے جو بات حضرت نے فرمائی وہ، اور پھر حضرت ہارون علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو گفتگو کی، یہاں تک کہ حضرت کے سر کے بال بھی پکڑے، حضرت کے چہرے کی داڑھی بھی پکڑی، حضرت کو کھینچا بھی۔ ایک تو وہ واقعات کو دہرایا، پھر دوسرا گزشتہ جمعہ میں نے اس موقع کے ضمن میں جو علماء نے داڑھی کے مسئلے کو لکھا ہے اس کی وضاحت کی کہ داڑھی کا حکم درجہ کیا ہے اسلام میں، اور اس کی کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ حد کیا ہے۔ اس لیے کہ لا تأخذ بلحیتی، اسی موقع پر علماء نے یہ مسائل لکھے ہیں باقی مواقع کے ساتھ ساتھ، اس لیے وہ باتیں میں نے گزشتہ جمعہ پڑھی۔ اب بہرحال علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امت میں علم کی کوئی کمی نہیں ہے، امت میں علم کے لیے کوئی کمی نہیں ہے، بس امت میں اور ہم میں عمل کی کمی ہے۔ اب آج بھی لا تأخذ بلحیتی کے حوالے سے ہی ایک دو باتیں میں پڑھوں گا۔ داڑھی کے حوالے سے تو جو باتیں میں نے پڑھنی تھیں وہ میں نے خلاصے کے طور پر گزشتہ درس میں پڑھ لی، اور کوشش کی کہ جامعیت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ وہ بہرحال مسائل آپ کہیں یا مواقع کہیں وہ کڑوے بھی ہوتے ہیں۔ آج ایک اور بات لا تأخذ بلحیتی کے حوالے سے ہی میں پڑھوں گا، پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو آگے چلیں گے۔ یہ جتنا واقعہ ہم نے پڑھا، ایک بات اور باتوں کے ساتھ ساتھ غور طلب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کے ساتھ گفتگو کی، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، ان جملوں سے بھی پتہ چلتا ہے اور بڑے واضح انداز میں قرآن نے فرمایا کہ حضرت ہارون کی داڑھی کو بھی حضرت نے پکڑا اور سر کے بالوں کو بھی پکڑا، اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا یجرہ الیہ، اپنی طرف کھینچا، کہ میں نے آپ سے کیا کہا تھا جاتے وقت۔ یہ سب ہم نے پڑھ لیا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ علماء نے جیسے اس موقع پر داڑھی کے حوالے سے دعوت فکر دی ہے، ایک اور بات بھی علماء نے سمجھائی ہے، اور وہ بھی قابل غور بھی ہے، قابل اصلاح بھی ہے، اگر اللہ نہ کرے ہم میں وہ جھول آئے۔
میں نے کسی سابقہ درس میں عرض کیا تھا کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے واقعات عین ممکن ہیں آپ یا آپ میں سے کئی حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہوں، ممکن ہے انہوں نے پڑھ رکھا ہو یا سن رکھا ہو، لیکن فقط کہنے یا سننے تک تو بات نہ ہو، آگے عمل تک بھی تو بات آئے۔ اگر کوئی جھول ہمارے ذہن یا عقیدے میں ہے، اللہ نہ کرے، تو کمال تو یہ ہے کہ قصص الانبیاء کا سبق سننے یا سمجھنے کے بعد اگر اللہ نہ کرے کوئی جھول ہمارے عقیدے میں ہے تو وہ اٹھے، اگر کوئی جھول ہمارے عمل میں ہے تو وہ اٹھے، پھر کمال ہے۔ آپ آگے آ جائیں، پھر آپ کو کام پہ جانا ہوگا تو پھر یہیں سے چلے جائیے گا، پھر دوبارہ دہرایا نہیں جاتا مجھ سے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ غور سے دھیان سے میری باتوں کو سنو۔ ایک تو مسئلہ لا تأخذ بلحیتی میں داڑھی کا تھا، وہ میں نے گزشتہ جمعہ پڑھ لیا، اور میں نے ابھی عرض کیا کہ کم سے کم اس کی حد کیا ہے یا زیادہ سے زیادہ اس کی حد کیا ہے، وہ بھی پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد میرے اور آپ کے لیے عمل رہ جاتا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ ایک اور مسئلہ اس حوالے سے علماء نے سمجھایا ہے، اور وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس موقع پر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور جلال کا اظہار فرماتے ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے تو فرماتے ہی ہیں کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، حضرت ہارون نے تو ان لوگوں کو اس شرک سے منع کیا تھا۔ دین اسلام میں وہ جو کام کیا گیا تھا، دین اسلام یہ بتاتا ہے کہ وہ سامری نے کیا کروایا تھا، حضرت ہارون نے نہیں۔ لیکن میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ پڑھا تھا کہ بائبل کہتی ہے کہ وہ حضرت ہارون نے کیا کروایا تھا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہمارا تو قرآن پر ایمان ہے۔ بائبل میں تو میں نے کئی دفعہ پہلے ماہ رمضان سے پہلے 4-5 جمعے بائبل کے حوالے سے اسی موقع پر ہی پڑھے تھے کہ وہاں تو انسانی ہاتھ کام کر گیا ہے، اور وہ ایسا ہاتھ ہے کہ عام تو عام خدا کے نبیوں کو بھی نہیں بخشتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ گفتگو فرمائی یا جو کچھ کیا، اس حوالے سے علماء نے ایک دو باتیں لکھی ہیں، میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں چونکہ وقت تھوڑا ہے، آج کل زوال دیر سے ڈھل رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر غور فرمائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون سے جو گفتگو فرمائی، قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، حضرت موسیٰ نے فرمایا آپ کو کیا ہوا تھا جب آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں؟ اللہ تتبعن، آپ میرے پیچھے کیوں نہیں آئے؟ افعصیت امری، جو بات ہم نے آپ سے کہہ دی تھی آپ نے پھر اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ میں نے آپ سے کہہ دیا تھا۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اظہار فرما رہے ہیں اپنی بات کا یا اپنی رائے کا حضرت ہارون کے آگے ہے۔ ما منعک، آپ کو کس چیز نے روکا تھا؟ اذ رأیتہم ضلوا، جب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ تتبعن، تو میرے پیچھے کیوں نہیں آیا؟ علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اجتہادی خیال یہ تھا کہ جب قوم شرک میں پڑی ہے تو پھر حضرت ہارون کو یہاں رکنا نہیں چاہیے تھا ان کے ساتھ، پھر ان کو چھوڑ کر میرے پیچھے آنا چاہیے تھا، میرے پاس۔ ایک تو یہ مسئلہ علماء نے لکھا، کوئی مشکل تو نہیں ہے، بولو
اب دوسری بات سنیں، یہ تو حضرت موسیٰ نے بات فرمائی نا، اب حضرت ہارون کی بات پر غور فرمائیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے جو جواب دیا اس کو ہم نے گزشتہ 2 جمعے میں دہرایا، لیکن آج تھوڑا سا پھر دہراؤں اس لیے اگلی جو بات کرنی ہے وہ سمجھ میں آئے۔ حضرت موسیٰ کا خیال سمجھ میں آیا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا آپ میرے پیچھے کیوں نہیں آئے جب انہوں نے یہ سب شروع کر دیا تھا؟ آپ کو یہاں رکنا نہیں چاہیے تھا، آپ کو میرے پیچھے آنا چاہیے تھا۔ مانا یہ اس سے ان سے الگ ہونا تھا۔ کن سے؟ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی۔ قال یا ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے، حضرت ہارون نے جواباً فرمایا لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا میرے پیچھے کیوں نہیں آئے؟ حضرت ہارون نے فرمایا اس لیے نہیں آیا۔ حالانکہ حضرت موسیٰ فرما رہے تھے آپ کو میرے پیچھے آنا چاہیے تھا، لیکن حضرت ہارون فرما رہے تھے میں اس لیے نہیں آیا کہ ممکن ہے آپ مجھ سے کہتے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کا خیال رکھنا، آ کر ان کو 2 حصوں میں بانٹیں، کیونکہ کچھ تو میرے ساتھ آ جاتے، کچھ سامری کے ساتھ رہ جاتے، اور ممکن ہے آپ مجھ سے کہتے وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، میری بات کا خیال نہیں رکھا تھا، اس خیال نے مجھے آنے نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اس گفتگو پر غور فرمائیں جو اس موقع پر ہوئی۔ اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، بات میں اختلاف آیا کہ نہیں دونوں پیغمبروں کی؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے پیچھے کیوں نہیں آئے؟ اللہ تتبعن افعصیت امری، میرے پیچھے کیوں نہیں؟ آپ کو میرے پیچھے آنا چاہیے تھا۔ اور حضرت ہارون فرما رہے ہیں انی خشیت ان تقول، میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ نے جو بات مجھ سے فرمائی تھی اگر میں آ جاتا، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے کہتے اگر یہ حصوں میں بٹ جا، اس لیے کہ انہوں نے بٹنا تھا، جب میں ہٹتا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا، ایک ادھر ہوتے ایک ادھر ہوتے، تو ممکن ہے آپ مجھ سے فرماتے کہ میری بات کا خیال نہیں رکھا، مجھے اس خیال نے آنے نہیں دیا۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہاں پر حضرت موسیٰ کی اجتہادی اپنی رائے تھی، حضرت ہارون کی اجتہادی اپنی رائے تھی، گناہ دونوں طرف نہیں تھا۔ پتہ چلتا ہے ہر اختلاف گناہ نہیں ہوتا، یہ علماء نے لکھا ہے اسی موقع پر، پتہ چلتا ہے ہر اختلاف گناہ نہیں ہوتا، کچھ اختلاف ایسے ہوتے ہیں کہ وہ رحمت بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے حضرات ہوتے ہیں کہ ان کے اختلاف رحمت بنتے ہیں۔ خیر بہرحال یہ تو ایک اگلی بات ہے، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے اس واقعے کو لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی کے حوالے سے جو علماء نے لکھا ہے، ایک تو داڑھی کا مسئلہ تھا جو گزشتہ جمعہ ہم نے پڑھ لیا، ایک اور مسئلہ اسی باب میں علماء نے لکھا ہے وہ سنیں۔ یہاں سے جو میں نے یہاں تک تھوڑا سا حصہ پڑھا، اتنا تو آپ کو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی رائے تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اپنی رائے تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کی اس رائے کو سامنے رکھ کر ایک بات کو سنیے۔ آپ کو یاد ہوں گے مورخ اسلام مولانا ضیاء الرحمن فاروقی مرحوم، انجمن سپاہ صحابہ کے، ان کو شہید ہوئے بھی زمانہ ہو گیا، جب محترم یہاں تشریف لائے تھے تو انہوں نے ایک واقعہ خود سنایا، یہ سن 94 کی بات ہے، اور وہ واقعہ جو انہوں نے آمنے سامنے سنایا تھا وہ واقعہ بعد میں ان کی کتاب خطبات سیرت میں بھی چھپا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ ایک صاحب مجھ سے ملے اور انہوں نے ایک بات مجھ سے کہی، وہ بات سننے سے پہلے ذرا اس بات کو ذہن میں لے آئیں، یہاں پر لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اتنا سخت اختلاف ہوا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون میں، لیکن حضرت موسیٰ کی اپنی اجتہادی رائے تھی، اللہ تتبعن جو اس موقع پر کلام پاک بیان فرماتا، حضرت موسیٰ نے فرمایا آپ کو چاہیے تھا میرے پیچھے آتے، لیکن حضرت ہارون نے فرمایا میں نہیں آیا، اس کی ایک وجہ ہے،
میں نے ان کو چھوڑ کر جانا، ان کو ان کے حال پر چھوڑ کے جانا مناسب نہیں سمجھا۔ حضرت ہارون کی اپنی اجتہادی رائے تھی، یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب ذرا آ جائیں بعد کے دور میں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا دور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت علی آئے اور حضرت معاویہ آئے رضی اللہ عنہما۔ تو حضرت علی اور حضرت معاویہ میں بھی اختلاف ہوا یا نہیں ہوا، جسے آج تک لوگ اچھال رہے ہیں، حالانکہ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے، آپ ہو سکتا ہے سوچیں یہ لا تأخذ بلحیتی میں یہ کہاں سے آ گیا، آگے بات آ رہی ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے یہ تو مانی ہوئی بات ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ میں اختلاف ہوا رضی اللہ عنہما۔ اچھا، اور یہ بھی مانی ہوئی بات ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون میں اختلاف ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا، یاد رکھیں علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے درمیان جو اختلاف ہوا وہ بھی اجتہادی تھا، اور حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو اختلاف ہوا وہ بھی اجتہادی تھا۔ اچھا، اب ذرا بات آگے سنیں۔ حضرت علی ہوں یا حضرت معاویہ ہوں رضی اللہ عنہما، دونوں نے حضور کو دیکھا، دونوں کو حضور نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں پہلو اس لیے واضح کیے ہیں کہ ذرا اس نقطے کو بھی سمجھا کریں۔ ایک سوال ہے نا، صحابی کی تعریف کیا؟ صحابی کی تعریف کیا؟ صحابی کی تعریفوں میں جو تعریف ہے نا، ان میں ایک تعریف یہ ہے جو بڑی جامع معنی ہے کہ صحابی ان کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کے ساتھ حضور کی صحبت کو پایا۔ ہاں دیکھیں، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا جنہوں نے حضور کو دیکھا ہو۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے یہ تعریف تو ہے لیکن یہ کوئی جامع تعریف نہیں ہے۔ تعریف کا تقاضا یہ ہے جامع معنی تعریف ہو۔ مثلا یہ اگر تعریف کر دی جائے یا فقط یہ تعریف کر دی جائے کہ صحابی وہ ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے، تو جو صحابہ نابینا تھے انہوں نے بھی حضور کو دیکھا تھا؟ بولو، اور بولو تو صحیح، انہوں نے تو حضور کو نہیں دیکھا، ان کا آنکھوں کا نور ہی نہیں تھا، تو حضور کو کیسے دیکھا ہے؟ تو پھر ان کو صحابیہ سے نکال دیں۔ اگر صرف روایت کو شرط قرار دی جائے کہ ایمان کے ساتھ جنہوں نے حضور کو دیکھا تبھی صحابی ہیں، تو نابینا تو سارے خارج ہو جائیں گے۔ یہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے اس لیے جامع معنی تعریف کرو۔ وہ کیا کہ صحابی وہ جنہوں نے ایمان کے ساتھ حضور کی صحبت کو پایا ہے۔ اب اس میں نابینا بھی آ جائیں گے، اس میں دوسرے بھی آ جائیں گے، بینا نابینا دونوں آ جائیں گے۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ اب دیکھیں، اس لیے میں نے دونوں پہلو عرض کیے نا کہ حضرت علی ہوں یا حضرت معاویہ ہوں رضی اللہ عنہما، دونوں نے حضور کو دیکھا، دونوں کو حضور نے دیکھا، دونوں پہلو جمع ہیں یہاں پر۔ لیکن اختلاف تو ہوا یا نہیں ہوا؟ لیکن علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اختلاف ہوا، یہ تو مانی ہوئی بات ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادے جو اہل سنت کے شہزادے تھے، جن کو حضرت حسن کہا جاتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن نے اپنا ہاتھ حضرت معاویہ کے ہاتھ میں رکھا، تو اب یہ اختلاف ہوا یا اتفاق ہوا؟ بولو تو صحیح۔ تو اختلاف پہلے تھا یا اتفاق پہلے تھا؟ اختلاف پہلے تھا، اتفاق بعد میں ہوا، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اب ذرا غور کریں کہ جب اتفاق بعد میں ہوا تو مجھے اور آپ کو اتفاق کہنا چاہیے یا اختلاف کا رونا چاہیے؟ یہ تو مانی ہوئی باتیں چلیں، وہ تو سب ہو گئے دور پہلے کے کہ بھائی یہ اختلاف ہوا، وہ اختلاف ہوا، اس لیے ہوا، بھائی چاہے جو بھی بات ہے، جب حضرت حسن آئے، حضرت حسن وارث تھے حضرت علی کے، جب حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن آئے، اور آپ یہ سب جانتے ہیں اللہ نے اگر زندگی دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے باب میں یہ تھوڑا سا شاید آ بھی جائے گا، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے ماہ رمضان کا سبق ہے۔ حضرت علی جب شہید ہوئے تو مسند خلافت پر کون آئے؟ حضرت حسن آئے۔
کون آئے؟ حضرت حسن آئے. لیکن جب حضرت حسن آئے، حضرت حسن نے اپنا ہاتھ حضرت معاویہ کے ہاتھ میں رکھ دیا. امت جو دو حصوں میں بٹی چلی آ رہی تھی کئی عرصے سے، وہ اکٹھی ہو گئی. اس لیے حضور نے اپنی پاک زندگی میں حضرت حسن کو لے کے فرما دیا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے میری امت میں پھر اتفاق لائیں گے. اب آپ بتاؤ، پھر آپ اور میں اختلاف 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 روئیں یا پھر اتفاق 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 کے گن گائیں؟ اس لیے کہ اختلاف پہلے تھا، اتفاق بعد میں ہوا. جب اتفاق ہو گیا تو علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے اختلاف اختلاف کے حوالے سے باتیں کرنا یہ شرارتیوں کا کام ہو سکتا ہے. صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ اس لیے سمجھ میں آ رہی ہے لا تأخذ بلحیتی. اسی بات میں لکھا جو بات عرض کر رہا تھا مولانا فاروقی مرحوم کی، یہ بات درمیان میں اس لیے عرض کی ہے کہ پہلے یہ بات ذہن میں لے آؤ تو اب حضرت فاروقی کی بات سمجھ میں آئے گی. فرمایا میرے پاس ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے کہ حضرت آپ لوگوں کی تقریریں عموماً صحابہ پر ہوتی ہیں، بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بات ٹھیک ہے، لیکن حضرت معاویہ سمجھ گئے؟ اب بھی لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ نہیں کہو. ہاں، اس لیے ہمارے اکابر نے لکھا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اتفاق کرے اختلاف کرے، ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ صحابہ میں شاید اس لحاظ سے سب سے مظلوم صحابی حضرت معاویہ. اور ایک بات اور بھی اگر آپ دل میں لے سکیں تو سن لیں، آپ کے ہمارے ملک کے سب سے بڑے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ یہ صحابہ کے لیے دروازہ ہیں. جو شخص حضرت معاویہ کے خلاف اس کو استعمال کرنا شروع کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ حضرت ابوبکر صدیق تک آرام سے پہنچ جاتا ہے. یہ تجربہ لکھا علماء اہل سنت. اب یہ باتیں تجربے کی ہیں، کوئی مانے نہ مانے. حضرت معاویہ کی بات کر رہا ہوں، وہ کہنے لگا جی حضرت نے فرمایا بات کیا ہے؟ کہتا ہے جی انہوں نے حضرت علی سے اختلاف کیا تو میں تو ایک ہی بات جانتا اور مانتا ہوں، اس شخص کی بات کو سننا. حضرت نے فرمایا کیا؟ کہتا ہے جی جب دو بندوں میں جھگڑا ہو، اختلاف ہو تو لازمی ہے کہ ایک غلط ہو، لازمی ہے کہ ایک کو غلط ماننا اور کہنا ہی پڑتا ہے، ورنہ تو پھر یہ بات تو عقل کے خلاف ہے کہ دونوں کو صحیح کہا جائے. اس شخص کی بات سمجھ میں آئی؟ بولو. مولانا فاروقی مرحوم نے فرمایا میں نے جب اس کی بات سنی، یہ حضرت کے خطبات سیرت میں بھی چھپا اور یہاں خود بھی یہ واقعہ آمنے سامنے سنایا تھا. فرمایا کہ جب ان شخص نے یہ بات مجھ سے کہی تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی بات سنو، تم نے کہا ہے کہ ایک جھگڑا ہوا حضرت علی اور حضرت معاویہ میں رضی اللہ عنہما، ایک اختلاف ہوا ان دونوں میں، اور اس لیے قاعدے کے تحت تم نے یہ قاعدہ بنایا ہوا ہے کہ جب جھگڑا ہو تو ایک صحیح ہوتا ہے اور دوسرا غلط ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا یہ تیرا گھڑنتو قاعدہ ہے، یہ تو نے خود گھڑا ہے، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دو لڑیں تو دونوں صحیح ہیں. حضرت نے فرمایا ہاں صحیح ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کیوں؟ کہتا جی تاریخ کہتی ہے کہ دونوں لڑے تھے. حضرت نے فرمایا قرآن بھی کہتا ہے کہ دونوں لڑے تھے. نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں، سبحان اللہ تو کہتا ہے، یہ کام علماء کا ہے نا، میرے اور آپ کا تو نہیں. فرمایا قرآن جب کہتا ہے کہ دو لڑے تھے، اختلاف ہوا تھا کہ نہیں؟ فرمایا لا تأخذ بلحیتی. اس موقع پر حضرت ہارون نے فرمایا تھا بھائی میری داڑھی نہ پکڑ، ولا براسی، میرے سر کے بال نہ پکڑ، مجھے نہیں کھینچ، ان کو ہنسنے کا موقع نہ دے، میں نے کوئی کمی نہیں کی ہے آپ کی بات کو پورا کرنے میں. فرمایا قرآن بھی کہتا ہے دو لڑے تھے، دونوں میں اختلاف ہوا تھا، تو کہتا ہے قاعدہ یہ ہے جب دو لڑیں دونوں میں لازماً ایک غلط ہوتا ہے، ان دو میں کسی کو غلط کہہ کے دکھا. نہیں بات سمجھ آئی؟ فرمایا جب وہ دو لڑ سکتے ہیں اور اختلاف ہو سکتا ہے لیکن دونوں صحیح تھے یا نہیں صحیح تھے. اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت موسیٰ کا اجتہاد اپنا تھا، حضرت ہارون کا اجتہاد اپنا تھا، گناہ دونوں طرف نہیں تھا، غلطی دونوں طرف نہیں تھی.
جب دونوں طرف غلطی نہیں تھی تو پھر حضرت نے فرمایا اب دیکھو حضرت علی اور حضرت معاویہ کی طرف، وہاں اختلاف ہوا، دونوں کی اجتہادی رائے تھی، حضرت موسیٰ کی اجتہادی رائے اپنی تھی، حضرت ہارون کی اجتہادی رائے اپنی تھی، یہاں حضرت علی اور حضرت معاویہ میں اختلاف ہوا، فرمایا حضرت علی کی اجتہادی رائے اپنی تھی، حضرت معاویہ کی اجتہادی رائے اپنی تھی، حضرت معاویہ کی اپنی اجتہادی رائے تھی۔ اب جیسے وہاں دونوں کو غلط کوئی کہہ سکتا ہے؟ بولو، جب وہاں غلط نہیں کہہ سکتے تو یہاں بھی نہیں کہہ سکتے، جب وہاں گناہ نہیں ہے تو یہاں بھی گناہ نہیں۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو کہ نہیں آئی؟ ہاں ایک آخری بات اب عرض کروں، ایک اور بات بھی مجھے یاد آئی لیکن وقت نہیں ہے اس لیے اس کو چھوڑتا ہوں۔ ایک اصول ذہن میں اگر رکھ سکو، یہ لفظ عام طور پر آپ سنتے رہے ہوں گے، اس دن بھی مجھے ایک صاحب غالباً پوچھ رہے تھے، کچھ ایسی بات ہوئی تھی جو کہ تو مجھے الفاظ یاد نہیں، کچھ عرصے پہلے کی بات، کہ جی کوئی بات بھی ہو تو اس کو اجتہادی غلطی اس حوالے سے کہہ دیا جاتا ہے، تو کیا آج آپ اور ہم کریں تو وہ اجتہادی غلطی نہیں ہوتی؟ یا آج کوئی بڑا عالم کر دے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہیں اجتہادی غلطی کی ہے؟ یہ عموماً سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، اس کا ایک جواب ہے بڑا اصولی، وہ میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، اگر یہ آپ ذہن میں رکھ سکو تو آپ میں سے جو پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے دو اور دو چار کی طرح ہے۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا لکھا ہوا ہے، یہ حضرت نے لکھا ہے، یہ اصل میں کسی صاحب نے خط لکھا تھا، حضرت نے اس کے جواب، اس زمانے میں خط لکھے جاتے تھے نا، خطوں کا دور ہوتا تھا، اب تو واٹس اپ آ گئے، ای میل آ گیا، اب تو وہ دور ختم ہو گیا، اس لیے رسم الخط کا بھی ستیہ ناس ہو گیا۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ مفتی تقی صاحب کا جواب سنیں، سوال میں چھوڑ رہا ہوں چونکہ وقت نہیں۔ حضرت تقی صاحب نے لکھا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص اجتہاد کا اہل ہے، یعنی اس میں وہ علمی اور عملی خوبی پائی جاتی ہے جو تمام امت نے مجتہد کے لیے ضروری قرار دی ہے، اور اپنے مسلک کی بنیاد کسی دلیل پر رکھتا ہے، خواہ وہ دلیل ہمیں اور آپ کو کمزور نظر آئے، لیکن اس کا یہ عمل اجتہاد کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صاحب اجتہاد ہے، وہ اجتہاد کر سکتا ہے۔ میں اور آپ اجتہاد کر سکتے ہیں، تو پھر میری اور آپ کی غلطی اجتہادی غلطی کیسے ہوگی؟ اور پھر اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ جی فلاں عالم اجتہاد کر لے، نہیں، اب نہیں، آگے میں شاید تھوڑی سی وضاحت کر دوں، اب نہیں۔ آپ نے یہ سوال بڑا اچھا کیا ہے کہ پھر آج کل دوسرے لوگ اگر اسی اجتہاد کو بہانہ بنا کر قرآن و سنت میں غلطیاں کرنے لگے تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ ان کی غلطیوں کو اجتہادی غلطی نہیں کہا جائے گا۔ حضرت لکھتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اجتہاد کی شرطوں کا حامل ہو تو اس کی غلطی کو ہی اجتہادی غلطی کہا جا سکتا ہے۔ پتہ چلتا ہے جس میں اجتہاد کی شرطیں ہوں گی وہ اگر اللہ نہ کرے کو غلطی کرے گا تو اس کی غلطی اجتہادی ہوگی نا، میری اور آپ کی غلطی تھوڑی اجتہادی ہوگی۔ میں اور آپ جب اجتہاد کے قابل ہی نہیں ہیں تو پھر اجتہاد کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں حق ہی نہیں ہے۔ ہمیں حق اجتہاد کا تب ہوگا جب ہمارے اندر شرائط ہوں گی۔ اس کی ایک موٹی سی مثال حضرت تقی صاحب نے لکھی ہے آگے۔ حضرت لکھتے ہیں اس کو بالکل دو اور دو چار کی طرح سمجھو، یہ کہ اگر ایک سند یافتہ ڈاکٹر کسی مریض کو کسی غلط فہمی کی بنا پر غلط دوا دے دے اور یہ ثابت ہو جائے کہ اس بیچارے نے اپنے کوشش میں تو کوئی کمی نہیں کی تھی لیکن غلطی لگ گئی، تھا سند یافتہ ڈاکٹر، غلطی سے غلط دوا دے بیٹھا، تھی اپنی طرف سے پوری کوشش اور ثبوت دے رہا ہے کہ بھائی میں نے کوئی کمی نہیں کی، غلطی ہو گئی، تو حضرت نے لکھا ہے دنیا کا کوئی قانون ایسے ڈاکٹر کو مجرم قرار نہیں دے گا۔ ہاں حضرت نے فرمایا اس شخص کو دنیا کا ہر قانون مجرم ٹھہرائے گا کہ جو سند یافتہ نہ ہو، جس کو طب اور ڈاکٹری کی اجازت نہ ہو، پھر بھی آزماتا رہے، پھر اس کو ہر قانون گرفت کرے۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ اب ایک بات آخری سن لیں، اجتہاد کی شرطیں ہیں کیا آخر؟ آپ اور میں جو نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس کی ایک علماء نے لکھی ہے بڑی 5 شرطیں ہیں مجتہد کے لیے۔ کتنی؟ اب ایک موٹی سی سنیں، وہ کیا ہے؟ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ مجتہد کی شرطوں میں ایک شرط یہ ہے کہ مجتہد وہ ہوتا ہے جس کی کم از کم 4 لاکھ حضور کی حدیثوں پہ نظر ہو۔ آپ کی ہے تو کل سے اجتہاد شروع کر دیں،
وہ مولانا امین اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے تو ایک شخص اٹھا، وہ کہتا ہے حضرت آج کل اجتہاد کا دروازہ بند ہے. تو حضرت تو سمجھ گئے کہ یہ کہاں جانا چاہتا ہے. حضرت نے فرمایا ہاں بھائی میرے، اجتہاد کا تو بند ہے، البتہ الہاد کا کھلا ہوا ہے. اب یہ علمی باتیں نا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی الہاد کیا ہے، اجتہاد تو چلیں آپ سمجھ گئے، تو الہاد کیا ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالی ہمارے اکابر کو سلامت رکھیں. کہنے کا مقصد یہ لا تأخذ بلحیتی، حضرت ہارون نے فرمایا تھا میری داڑھی نہ پکڑیں. اس ضمن میں بھی علماء نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ اجتہادی اختلاف ہوا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون میں، گناہ دونوں جانب نہیں تھا. حضرت علی اور حضرت معاویہ میں بھی اجتہادی اختلاف ہوا، گناہ دونوں جانب نہیں تھا. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت پڑھ.